سے میں نے تو ایک بندے سے پوچھا کہ فدیہ کیا ہے روزے کا، تو اس نے کہا جی ایک روزے کا اتنا ہے، پورے مہینے کے اتنے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوگے جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہوں گے. کیا کہیں گے روزے کی قضا کے حوالے سے، فدیہ کے حوالے سے؟ میں اس سوال کے دو حصے کروں گا، ایک قضا کا اور ایک فدیہ کا. بالکل. سب سے پہلے یہ ہے کہ روزہ چھوڑ کون سکتا ہے؟ ٹھیک. تو قرآن پاک میں یہاں پر کتب علیکم الصیام کے آگے آیت کریمہ میں لکھا ہوا ہے کہ مریض اور مسافر جو ہیں، اور جس طرح میں نے حاملہ خواتین کا اور دودھ پلانے والی خواتین کا ذکر کیا، وہ جو ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. افضل یہ ہے کہ رکھ لیں. اب روزہ چھوڑنے کی دو صورتیں ہیں. اگر وہ مریض ہے تو یا تو وہ وقتی مریض ہے، ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر وہ دائمی مریض ہے کہ اس کو شوگر ہے یا ایسا کہہ لیں کہ اس کا مسئلہ ٹھیک ہونے والا ہے ہی نہیں ہے. تو جو شخص وقتی مریض ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پھر بعد میں ایام معدود، وہ بعد میں گنتی روزوں کی قضا کی پوری کرے. جی جی. وہ فدیہ نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک. اللہ کہ وہ مر جائے. روزے اس نے بیماری کی حالت میں جو رکھے تھے لیکن وہ ٹھیک ہونے والی تھی، لیکن ایکسیڈنٹل وہ فوت ہو گیا، اب اس کا فدیہ دیا جائے گا کیونکہ وہ چھوٹ گئی، ان کا حل نہیں ہوا. جی جی جی. لیکن اگر وہ شخص بیماری ایسا تھا کہ دائمی مریض تھا، جسے ہم کتب فقہ میں لکھا ہوا شیخ پانی، وہ اتنا بوڑھا ہو گیا کہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کا فدیہ ادا کیا جائے گا. اور وہ فدیہ جو ہے نصف سات 2 کلو گندم کے برابر ہے. ٹھیک. اور ایسا شخص جو مطلب ہٹا کٹا ہے اور روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے فدیہ، تو آج کل تو پھر لوگ اچھے خاصے ہیں، 1800 روپے کی مان کر رہے ہیں، کسی نے کون سا پوچھنا ہے. تو یہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ جو شخص وقتی مریض ہے اس پر فدیہ نہیں ہے، وہ قضا کرے گا. بالکل. اور جو شخص دائمی مریض ہے وہ فدیہ دے دے گا. بالکل. اور دوسرا اپنے قضا کا کہا تو کوشش کرنی چاہیے رمضان کے بعد جیسے ہی مہلت ملے، وقت ملے تو روزوں کی قضا کرے، لیکن ان کے لیے وہ نیت رات کو کرے گا. قضا کے روزوں کی نیت رات کو. وہ اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان میں تو نیت کریں، صبح کریں، تب بھی کریں، ہو جاتی تھی. اس میں وہ رات کو نیت کرے گا میں رمضان کا روزہ صبح رکھوں گا. جی جی. ایک چیز. لیکن اللہ نہ کرے وہ کسی صورت میں ایک پورا سال ہی گزر گیا، اسے موقع ہی نہیں ملا، تو اگلا سال آ گیا، تو پھر بھی اسے چاہیے کہ پریفرنس میں جو ہے وہ روزے کی قضا کرے. ٹھیک ہے. روزے کی قضا کرے اور روزے کی نیت جو ہے وہ رات کو کرے. لیکن اس میں آخر پر جو قضا کا آپ نے کیا، سستی سے بچنے کے لیے ایک حدیث شریف سنا دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے رمضان کا روزہ چھوڑا اور اس کے بعد اس کے بدلے میں وہ ایک دہر روزے رکھتا رہا، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، ایک دہر. دہر کا مطلب زمانہ ہے، اور وہ زمانہ انکاؤنٹیبل ہوتا ہے. ایک زمانہ وہ روزے رکھتا رہا، لیکن وہ رمضان کی برکت کبھی نہیں پا سکتا. اللہ اکبر. تو کوشش کریں، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے رکھنے سے جسم جو ہوتا ہے اس میں بیماریاں، فاضل مادے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وزن بہتر ہو جاتا ہے، بندے کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی برکت ہے کہ میں اس کا جو ثواب ہے اس کی طرف تو الگ ایک ہے نا، بالکل ملنا ہی ملنا ہے. یہ اس کی جو ہے وہ اتنی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے کی طبیعت روحانی ہو جاتی ہے. بہت سارے اتنے گناہگار بندے ہم نے دیکھے ہیں، ہم بھی گناہگار ہی ہیں، کہ وہ سال سال مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، لیکن رمضان میں وہ بھی ٹوپی پہن کے شروع کر دیتے ہیں. اچھا ایک دو اور سوال مزید جو ہے وہ میں ایڈ کر لوں. جی جی.